نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدائی کرتے آتے تھے جو انسانوں پہ صدیوں سے، خدائی کرتے آتے تھے جو انسانوں پہ صدیوں سے، یہاں نام و نشاں ان کا مٹا دینے وہ آیا تھا، یہاں نام و نشاں ان کا مٹا دینے وہ آیا تھا۔ ابو جہل اور عتبہ کی امیدوں کے چراغوں کو ہمیشہ کے لیے یکدم بجھا دینے وہ آیا تھا۔ ابو جہل کی اور عتبہ کی امیدوں کی چراغوں کو ہمیشہ کے لیے وہ یکدم بجھا دینے وہ آیا تھا۔ میرے واجب الاحترام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے چیز کو اکثر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شیرانہ حملے سے کفار و مشرکین بہت سخت پریشان تھے۔ جس پر تلوار اٹھاتے تھے اس کی لاش زمین پر نظر آتی تھی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جو جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بنت عدی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھوں سے قتل ہوا غزوہ بدر میں۔ جو جبیر بن مطعم کو اس کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ جبیر بن مطعم نے وحشی بن حرب کو یہ کہا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے تو تو آزاد ہے۔ وحشی بن حرب نے جب مشرکین مکہ احد کے لیے روانہ ہوئے، اس میں وحشی بن حرب روانہ ہو گیا۔ جب قتال کے لیے دونوں طرف سے سب بندی ہو گئی، لڑائی شروع ہوئی تو صبا بنت عبد العزیٰ نے یہ کہا کہ کوئی ہے میرے مقابلے کے لیے جو آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم بڑھایا، میدان جہاد میں نکلے، تو پھر اس کافر کو کہا کہ عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی توہین اور نافرمانی کرتا رہے گا۔ تو پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک ہی وار سے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ادھر سے وحشی بن حرب ایک پہاڑ کے نیچے، ایک پتھر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ ادھر سے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، تو پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چند قدم ہی چلے تھے اور وہیں پر ہی لڑ کھڑا کر وہیں پر ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، وحشی بن حرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ، مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ صحابہ نے دیکھا پھر کہا یا رسول اللہ، یہ تو وحشی بن حرب ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، البتہ مجھے ایک شخص کا مسلمان ہونا 1000 کافروں کے قتل سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے موقع کے اوپر، شہادت کے بعد جب مکہ فتح ہوا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ کہا چھوڑ دو، ایک شخص کا مسلمان ہونا
ایک شخص کا مسلمان ہونا 1000 کافروں کے قتل سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ جب وحش بن حرب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تو ایمان لے آئے ہو، اب مجھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بتلائیے، تو پھر وحش بن حرب نے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے، اور تعمیل ارشاد نبوی کا حکم بھی تھا، انہوں نے وہ واقعہ عرض کیا۔ واقعہ عرض کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کا زخم صدمہ مجھے تازہ ہو جاتا ہے۔ وحش بن حرب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا مقصود نہ تھا، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے اور یہی فکر لحق کرتے تھے کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ جس وقت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر وحش بن حرب اور اس کے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے جنہوں نے اس مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور وحش بن حرب نے اسی طرح نیزہ مارا جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا، اسی طرح نیزہ مار کر اس کو واصل جہنم کیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔